مجھے کہتے ہیں شاہزیب اکرام اور آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2. سامعین و ناظرین، اس پروگرام کو آپ لائیو فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کو کہتے ہیں رائز ود رفا، اور اس پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے طلباء و طلبات کو مدعو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو تعلیمی فرائض رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ادا کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور بالخصوص ان کے متعلقہ کورسز کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں وہ ہیں بیچلرز ان نرسنگ کے. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میری بھائی جانب موجود ہیں احسن الطاف صاحب اور بسمہ محمد اور مریم سلامت. میں آپ تینوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا. اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آج جو ہمارے ساتھ مصباح موجود ہیں ان کا تعلق عربی سے ہے. اردو بہت کم جانتی ہیں، تو ان سے جو بھی سوالات کروں گا وہ میں کوشش کروں گا کہ انگریزی میں کروں، اور انگریزی میں ہی ان سے جو جوابات ہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے. اچھا، سب سے پہلے جو میرا سوال ہے وہ ہے احسن الطاف سے. اپنا تعارف کروائیں. السلام علیکم، میرا نام احسن الطاف ہے. میں بیچلر آف نرسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. فرسٹ سیمسٹر میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہے. بیسیکلی میں سوات سے ہوں، لیکن ابھی میں اسلام آباد میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. بسمہ، your introduction. Okay, I'm Basma Muhammad. My nationality is Pakistan actually, but I lived and born in Saudi Arabia for 19 years, and I came here for study and take admission in Rifa University in BSN section. That's good. آپ کا تعارف؟ السلام علیکم، میرا نام مریم سلامت ہے اور میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں BS نرسنگ کی ڈگری حاصل کر رہی ہوں اور میرا فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. زبردست. تو آج جو ہمارے ساتھ طلباء و طلبات موجود ہیں وہ BS نرسنگ کے ہیں. احسن، مجھے بتائیے گا کہ یہ BS نرسنگ ہوتا کیا ہے؟ سر یہ ایک فیلڈ ہے جہاں پر بندہ اسٹڈی کرتے ہیں ہاسپٹلائز کے بارے میں، ہاسپٹل کے بارے میں کہ آپ پیشنٹ کی خدمت کیسے کریں گے. ان کی جان آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بیسیکلی، لیکن نرسنگ جو ہے بیسیکلی یہ جو سبجیکٹ ہے یہاں پر آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو پیشنٹ کی کیئر کیسے کرنی ہے اور اس کی جو جان ہے وہ آپ کیسے بچا سکتے ہیں. Listener would like to know what is this field, what is BS nursing? BSN nursing is especially for people who want to help and support another people. It's being this feeling inside you from the beginning. So if you will be good in this, you know yourself, so join it because you will help a lot of people in this life. Okay. آپ کچھ کہنا چاہیں گی بیچلرز ان نرسنگ کے بارے میں؟ بیچلرز ان نرسنگ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے چنے گئے ہوتے ہیں. لائک فار ایگزامپل، اگر آپ بہت کائنڈ ہیں، اف یو آر ہیلپ فل ٹو ادرس، تو ظاہری بات ہے خدا آپ کو چنے گا اور ان چنے ہوئے میں سے اب بھی آپ کو نکال کے لے گا تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کائنڈ اور لونگ اور کیئرنگ رہیں سب کے ساتھ. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آپ کا پہلا سیمسٹر ہے، ابھی آپ نئے آئے ہیں، تو کیسا پایا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو؟ بہت اچھا. اور سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی کہ وومنس کی. یہاں پر وومنس کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کیا جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل اف دا وومن از لیکنگ ان اینی سبجیکٹ، تو مطلب اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے کہ یو کین ڈو. وومنس مطلب پیچھے نہیں ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے. جتنا لیول فار دا میلز ہے اتنا ہی فار دا فیمیلز ہے. اوکے، آپ اس فیلڈ کے بارے میں ہمیں تھوڑا اور بتائیں کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بیچلرز ان نرسنگ میں کس قسم کے کس طرح پڑھایا جاتا ہے، کون کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں؟ سر اس میں ہماری جو نرسنگ ہے اس میں ٹوٹل 6 سبجیکٹس ہیں. ہمیں بایو کیمسٹری پڑھایا جاتا ہے، مائکرو بایولوجی، اناٹمی پڑھایا جاتا ہے، انگلش پڑھایا جاتا ہے، تاکہ آپ اگر فورن جائیں ڈگری لے کر تو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے یا بولنے کا جو اسٹائل ہے وہ آپ کو آتا ہو کہ آپ ڈاکٹر سے کیسے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں اور پیشنٹ سے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو فیلڈ ہے یہ بہت اچھی ہے، اور بس نرسنگ بیسک سبجیکٹ ہے ہمارا، جس سے ہماری اسکلس کا پتہ چلتا ہے اور پیشنٹ سے ہم کیسے ڈیل کریں گے اس کا پتہ چلتا ہے. زبردست. بسمہ، ہاؤ از یور ایکسپیرینس سو فار ان پاکستان؟ In Pakistan, of course, there is a lot of hard moments, yani came, but
I try to handle all of this thing because I'm the elder one in the family, and I have a lot of responsibility I have to do. But normally in Pakistan they are so good people. They are support me in everywhere and help me when I need anything. Okay, your experience with Pakistan. So how is your experience here at Rifa International University, especially academic, if we are talking about academic experience here? So good because directly they let me join this place, and with the simple ways they make everything good for me, and they help me, they understand my situation what is, so they help me so much and support me, all the managers and students and class fellows. You learned thoda Urdu as well. Thoda se, yes. Ji. So from where you just learned Urdu? Our class fellow, they are so good in teaching. They give me a course. And this is your first semester, and I hope in the 8th semester you will learn whole of the Urdu language, and you will do some writing as well in Urdu. Inshallah, I will, inshallah. अच्छा, बिस्मा मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से आपने बात की थी, बिस्मा नहीं मरियम, तो ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में किस किस्म का माहौल फराहम किया जाता है ख़वातीन को? ख़वातीन के लिए ये बहुत ही सिक्योर प्लेस है जहाँ तक मुझे मतलब नज़र आ रहा है, और जैसा कि मैं स्टूडेंट भी हूँ तो मतलब हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं यहाँ पे. लाइक द टीचर्स आर स्ट्रिक्ट अबाउट दिस ऑल जेंडर मिक्सिंग एंड ऑल दैट, बट like they are lovely as well, frank with us as well. Matlab it is a good place. This is a secure place for the women's, और I wish के females को join करना चाहिए. अच्छा, मुझे ये बताएं कि नर्सिंग फीमेल के लिए एक ऐसी फील्ड है, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स या जो अपनी इंटर लेवल पे अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं या मैट्रिकुलेशन पे कर रहे हैं, वो ख़वातीन ये फील्ड किस किस्म की है, कैसी फील्ड है और क्यों ज़रूरी है? जैसे कि नर्सिंग का आगाज़ ही खातून से ही हुआ था, एक फ़ीमेल ने इसका आगाज़ किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. तो मतलब एक फ़ीमेल से जब आगाज़ हुआ है तो मैं कहती हूँ कि अभी आके मेल्स ने इसको ज्वाइन करना शुरू किया है, तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है फॉर द फीमेल्स एंड एज वेल एज़ फॉर द मेल्स एज वेल ना. तो बस ये वर्ल्ड वाइड भी है सबसे जो इसकी बात है बड़ी, और इकनॉमिकली भी अच्छा है, हर लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो मैं चाहूँगी जो इंटरेस्टेड हैं वो तो करेंगे ही ज्वाइन इस फील्ड को, लेकिन जो नहीं भी इंटरेस्टेड रिसर्च करें इसके बारे में और ज़रूर ज्वाइन करें इस फील्ड को. सही हो गया. अच्छा, ऐसे मुझे ये बताइएगा कि बैचलर्स इन नर्सिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आपने अभी तक कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया? अगर पार्टिसिपेट किया तो किस तरह पाया, क्या चेंजेस आते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में? यहाँ पर हुआ था स्पोर्ट्स वीक, तो उसमें क्रिकेट थे, फुटबॉल थे, मेल फीमेल दोनों, बहुत सारी गेम्स थी. तो उसमें जो क्रिकेट था, फुटबॉल था, उसमें मतलब हर बंदे ने पार्टिसिपेट किया था. टीचर्स ने भी, मेरे ख्याल से मेल जो स्टाफ था उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. और मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो खाली पढ़ाई पर फोकस ना करें, गेमिंग की तरफ भी थोड़ा जाएं, अपनी जो एक्टिविटी है वो गेमिंग की तरफ भी लेकर जाएं, क्योंकि ये खाली आपकी पढ़ाई जो है ना आपका दिमाग नहीं खोलती, आपकी जो गेमिंग है वो भी आपकी बॉडी को मेंटेन रखती है. बिल्कुल, ना सिर्फ आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखती है, बल्कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करने में मदद करती है. अच्छा, ये तो इन्होंने बात की मरियम स्पोर्ट्स की, और कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप लोगों को एंगेज किया जाता है? डिबेट्स में एंगेज किया जाता है, होस्टिंग के लिए कहा जाता है. अच्छा, तो ये फील्ड्स एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? नर्सिंग जो आपने बताया कि स्टेज होस्टिंग, पार्टिसिपेटिंग इन अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसका हमारी ज़िंदगी में ये बेनिफिट्स, यू आर आस्किंग अबाउट द बेनिफिट्स ना, लाइक ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करता है. द मेन थिंग इज़ दिस. इसके बाद हमें इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ लोगों के साथ, और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एसएन ने पहले बात की है कि हम लोग अगर फ़ॉरेन जाना चाहें तो ये हमें इस चीज़ की तरफ भी उभारता है कि मतलब हम बाहर जब जाएंगे तो ज़ाहिर बात अंग्रेज़ी में बात करेंगे, तो हमारा फ्लुएंसी आएगी, अंग्रेज़ी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा. तो लाइक इट इज़ वेरी हेल्पफुल. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. माय क्वेश्चन इज़ टू यू, बिस्मा. Of course.
why not you choose Saudi Arabia for this degree? Why Pakistan? Okay, firstly, I tried this before to join a good university there, but they said there is a lot of admissions and we prefer to Saudi people who have a nationality of Saudi to came first. And was my degree it was so good, like 98% from 100, but they prefer to enroll Saudi people. Yes, so I came to Islamabad, and directly Rifa was my choice because I saw it. I saw a lot of things and a lot of activities, and how the people graduated from here. So it was so good for me, and I take admission, alhamdulillah, here. Okay, ایسے مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے لوگوں کے لیے یہ ڈگری اچھی ہوتی ہے؟ ہمیں جو دیکھ رہے ہیں ینگسٹرز جو نرسنگ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، ان کے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو ان کو اس فیلڈ کے لیے، مطلب اس فیلڈ میں وہ اچھی ہو سکتے ہیں، آگے ان کے لیے بہتر اسکوپ ہے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر بندہ جو ہے نا اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن لے. خوبی کی جہاں تک بات ہے، کچھ بندوں میں نہیں ہوتی، تو وہ جب پریکٹس کرتے تو ان میں جو بلڈ اپ ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا. لیکن جو بندے انٹرسٹڈ ہیں تو وہ بالکل آئیں، پریکٹس کریں، اپنی اسکلس کو بلڈ اپ کریں، اور آپ دکھا سکتے ہیں کہ میں نرسنگ میں کتنا اچھا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ جس میں خوبی ہے یا نہیں ہے تو وہ ایڈمیشن لے اور ٹرائی کرے، کیونکہ نرسنگ کا اسکوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، پاکستان کے لحاظ سے بھی اور فورن لحاظ سے بھی. ٹھیک ہو گیا، یعنی پاکستان میں بھی اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اکثر ہاسپٹلس میں ان کی جابس ہوتی ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ فورن میں بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو رفا کو کیسا پایا آپ نے مریم؟ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اب تک کا ایکسپیرینس، اور کوئی ایسی خاص بات جو آپ کو اچھی لگی ہو؟ ابھی تک کی خاص بات یہ کہ مطلب ہمیں ٹیچرس بہت زیادہ سپورٹیو پلس اچھے، بہت زیادہ اچھے گائیڈ کرنے والے، اور ٹیچنگ اسکلس بہت زیادہ اچھے. مطلب لائک اگر ہم کسی چیز میں لیک کر رہے ہیں یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو مطلب وہ سمپلسٹ سے سمپلسٹ وے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے چیزیں. دا مین تھنگ جو مطلب مین مقصد جو ہوتا ہے فار کمنگ ٹو یونیورسٹیز کہ پڑھائی کرنا، تو مطلب یہی پڑھائی نہیں ہوگی تو دیر از نتھنگ. تو مطلب یہاں پہ ٹیچرس بہت اچھے ہیں، تو مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے. اوکے، بس بسم اللہ. واٹ از دا موسٹ good thing, extraordinary thing that you noticed here at Rifa? Like she said, the teachers was so good with all the teaching things. They have a professional skills to regard as a good student, not for just for the exams and these days. No, they want us to be a good nurse in the life, because we have to be a good to patients and for all the people that have need. Yeah. Okay. So, all the people that you are surrounded with, they all are cooperative. yes. Okay. So Maryam, you tell us, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آئندہ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ بیسیکلی میرا جو ڈگری لینے کا مقصد ہے، پہلے تو پڑھنا بھی مجھے انٹرنیشنلی تھا تاکہ میں باہر جا سکوں. اور اس کے نرسنگ کے دو آپشنز ہیں. لائک آفٹر ڈگری ہم 2 جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. فار دا بیڈ سائڈ کے مطلب ہم کلینکل ورک کر سکتے ہیں. اس کا اندر آپشن جو بیسٹ آپشن جو میرے لیے ہے، لائک ہم لوگ اس کو ایز اے لائک ٹیچنگ وے میں بھی جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم اس BSN کر لیتے ہیں، BS نرسنگ، تو ہم لوگ ایز اے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ آفٹر انٹرنشپ. تو میرا جو مین موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ میں آگے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کروں، MPhil کروں، PhD کروں. دیٹس گاڈ ول. لیکن میں باہر جانا چاہتی ہوں. زبردست. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں حسن صاحب؟ میں جب ڈگری لے لوں گا تو میرا تو آگے اسٹڈی کا اور بھی ہے، مطلب میں MSN کروں، ماسٹر ان نرسنگ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری جو پریکٹس ہے، اسکلز جو ہیں وہ اچھی ہوں، اور میں پاکستان میں مطلب رہوں، یعنی ملک کی خدمت کروں. زبردست. انشاءاللہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس ملک جو کچھ بھی ہم ہیں، ہمارے پاس جو شناخت ہے وہ اس ملک کی دین ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جتنی بھی خدمات ہیں وہ اس ملک کے لیے سرو کریں. اچھا، where you see yourself in next 5 years after passing out from Rifa?
Of course, I have a lot of dreams and wishes, but my first thing I will do what my family want. What they want, I will do, inshallah. But the nurse section, I hope I will be good and graduated from here with the best scores and best percent. Inshallah. And you will go back to Saudi Arabia and I will think about this. I will think. okay, you will think about it. You want to live here in, Because I love in Pakistan, so maybe I will change my mind. okay, that's very good. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مریم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو فیملی ڈیلنگ میں, کس طریقے سے کیا افیکٹ آتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ڈیل کرتے ہیں, اگر وہ ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے, کوئی صحت خراب ہو جائے تو کس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں؟ بیسیکلی یہ نرسنگ جو ہے ہمارا فیملی پروفیشن ہے. تو میری ماما بھی نرس ہیں, لیکن اب جب میں یونیورسٹی میں آئی ہوں, ان ٹریننگ ہوں, تو مطلب جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو ماما سے زیادہ میں نرسنگ کر رہی ہوتی ہوں گھر میں کہ نہیں یہ کرنا چاہیے, آج ہم نے یہ سیکھا, اس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. بالکل. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, کسی کی صحت خراب ہوتی ہے, سر درد ہوتا ہے, تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ویسے تو میرا بہت ڈاکٹر ہے, وہ ہمیں چھوڑتے نہیں کسی چیز کے لیے, لیکن اگر وہ آن ڈیوٹی ہوں تو پھر ہمیں مجھے ہی بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس کو میڈیکیشن دو, اس کا چیک اپ کراؤ کہ اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, تو پھر ہم جا کر چیک کرتے ہیں, اور جب وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمیں دعائیں دیتے ہیں. اچھا, ویسے عام طور پر ڈاکٹر سے زیادہ پاکستان میں نرسنگ کا اسکوپ ہے, لیکن زیادہ کام بھی نرسنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اورینٹیشن سیشن میں ڈاکٹرز نے بولا تھا کہ ہم نرسنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں. بالکل, اوبویسلی نرسنگ کی جو فیلڈ ہے پوری میڈیسن میں یا میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ایک بیک بون کا اس کا رول ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ڈاکٹرز کس طریقے سے کام کریں گے, ڈاکٹرز کس طریقے سے تمام چیزیں ہینڈل کریں گے. تو اٹ از بیسکلی ویری امپورٹنٹ فار دس میڈیکل پروفیشن کہ ایسے لوگ ہوں جن کے دل میں خلق خدا کے لیے محبت موجود ہو, اور وہ اپنے دل سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہوں, اور اس سے پورے کے پورے معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے. جب آپ کے ہاسپٹلز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں تو کتنے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے, کس اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے, آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ MBBS از اے گڈ, but without nursing MBBS is near to nothing. ہمیں اس فیلڈ کو بھی کرنا چاہیے, اس فیلڈ کی طرف بھی اپنے بچوں کا رجحان دلانا چاہیے, اور یہ بالکل بہت اچھی فیلڈ ہے. تمام فیلڈ کی طرح اس فیلڈ کا بھی بہت کلیدی کردار ہوتا ہے. ہمارے پاس اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بیچلرز ان فزکس, انجینئرنگ, میڈیسن, مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ یہ فیلڈ بھی اتنی ہی لازمی ہے, اس کا بھی اسکوپ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا عموماً تمام فیلڈز کا ہوتا ہے, اور بلکہ یہ فیلڈ تھوڑی زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے میڈیسن کے حوالے سے. آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا, اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو یو. یو جسٹ gave your special time to us, and we had a wonderful interview with you. And we'll keep inviting you as well here in our radio station. So this is it from my side. دیکھتے اور سنتے رہیں رفا FM 102.2. پروگرام کو کہتے ہیں جناب رائز ود رفا, اور مجھے کہتے ہیں شاہزیب اکرام. اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.